بات کرے کہ میرا رب راضی ہو، سننے والے بھی اس نیت اور غرض سے سنیں کہ سن کر سمجھ کر عمل کی جتنی کوشش ہے استعداد ہے کریں گے تو سمجھ لیں کہ آج کا درس ممکن ہے، عین ممکن ہے، میرے اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو، اس کا اہتمام کرنے والوں کو، ہمارے پیش امام صاحب قاری صاحب بالخصوص قاری محمد ایوب بسمل رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً، ان کی بڑی یادیں یہاں تحفیظ القرآن کے حوالے سے وابستہ ہیں، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اپنے باپ کے اس عظیم قرآنی مشن کو باقی رکھنے، قائم دائم رکھنے کی توفیق و وفق بخشے۔ میں سب سے پہلے یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ باہر موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، روڈ پہ گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، آپ پیٹرول نہ اس میں ڈالیں، ڈیزل والی گاڑی میں ڈیزل نہیں ڈالنا، آپ نے اس سے قیمتی بہتر شاندار چیز اس میں ڈالنی ہے۔ ٹنکی کے اندر آپ 10-20 ہزار 50 ہزار لاکھ 2 لاکھ کا زعفران لے آئیں، اتنا سا آئے گا، اصلی زعفران لاکھوں کا اتنا سا آئے گا، چند اونس اسے پانی میں گھول کے آپ اپنی گاڑی میں ڈال دیں اور دعا کریں کہ اے اللہ پیٹرول تو سستا ہے، 300-400 کا لیٹر ہوگا، ڈیزل ذرا اس سے مہنگا ہوگا، لیکن میرے اندر اتنا خلوص ہے کہ میں نے اس گاڑی میں زعفران کا پانی ڈال دیا، اب تو اپنے فضل و کرم سے میرے اس خلوص کو قبول کر لے اور توفیق دے کہ میں اس گاڑی کو چلا کر بہا کر لاہور لے جاؤں، راولپنڈی، اسلام آباد، گاڑی کی ٹنکی فل ہے۔ آپ یہ میری بات سن کے حیران ہو رہے ہیں کہ کیسی عجیب و غریب بات ہے، لیکن آپ کو سمجھنا ہے زعفران والا پانی 50 ہزار کا اتنا سا ہے لیکن گاڑی نہیں چلتی، پریشانی ہے۔ اصل میں اس کمپنی کے بنانے والے سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ اس کی خوراک فیول پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، آپ اس کے اندر سونا بھی پگھلا کے ڈال دیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی۔ اللہ تعالی نے ہر عمل کی قبولیت کے لیے ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے، اس پیمانے کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اور ہمیشہ سے بچپن سے سنے آئے، سنتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ کام اچھا ہی ہے نا، بہتر ہی ہے نا، ہم نے کون سی غلطی کی ہے، ہم نے کوئی برا کام کیا ہے، ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے یہ ناراض ہو گئے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھائی ناراضگی کیسی ہے؟ دعا سے کون چھڑتا؟ دعا سے کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب میں اور آپ دعا کرتے ہیں تو وہ طریقہ تلاش کرتے ہیں جو مدنی اور مکی طریقہ، جس کے اوپر مہر مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جاتے ہوئے دعا کی، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا کی، ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے دعا کی، ٹوائلٹ سے نکلتے ہوئے دعا کی، آپ کو سب آتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول کائنات علیہ السلام نے سواری پہ سوار ہوتے ہوئے دعا کی۔ آپ کی زندگی دعاؤں کا مجموعہ تھی۔ دعا کا منکر تو کافر ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اس جیسا بدبخت، متکبر اور کمینہ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور جو متکبر ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو دعا نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، متکبر ہیں، آگ میں جائیں گے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، طریقہ لیجئے محمد الرسول اللہ کا۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے کہا تھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک یا بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ
اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تعوذ کی روایت پہ ملتی ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسجد میں داخلے کی دعا حدیث صحیحہ کی روشنی میں۔ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، آپ بیکار لوگ ہیں، آپ نے دعا نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں کی ہے، میں کہتے نہیں کی، میں نے آپ کو دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کہتے ہیں کہ دعا کا ہاتھ اٹھانے سے تعلق نہیں ہے، دعا تو چلتے پھرتے بھی کی جا سکتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مسجد سے باہر نکلے اللہم انی اسألک من فضلک، میں نے نہیں دیکھا آپ کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے، آپ دعا کے منکر ہیں؟ کہیں گے جی نہیں ہم نے دعا کی ہے۔ ٹوائلٹ میں گئے تھے اللہم انی اعوذ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلتے ہوئے کہا تھا غفرانک غفرانک۔ بعض روایات میں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تعریف اس اللہ کی جو اس ایذا دینے والی چیز پخانہ اور پیشاب کو ریلیز کروا گیا، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ یہ دعائیں آپ نے ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھائے، ٹوائلٹ سے نکلتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھائے، آپ نے سواری پہ سوار ہوتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اللہم ان سفرنا ھذا البر والتقوی، اللہم ھون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا، اللہم انت صاحب فی السفر۔ آتی ہیں دعائیں، اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہ تو سفر میں میرا ساتھی دوست رفیق کار بن جا، والخلیفۃ فی الاہل، اور چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھے والدین چھوڑ کے آیا ہوں، ان کا تو خلیفہ بن جا میرے پیچھے۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ کاش کہ آپ کو اس کا ترجمہ آ جائے۔ اے اللہ میں سفر کی بودھ اور مجاوزت اور مشقت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میرے سفر کو آسان کر دے، میرا سفر سکیر دے۔ اے اللہ میرے مال جان آل اولاد کی حفاظت کر، میں انہیں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں۔ کتنی شاندار دعائیں ہیں، سفر کی 3-4 دعائیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پتہ نہیں آپ کو کتنی آتی ہیں۔ پیارے محبوب تو ہمارے پیچھے اپنے پیچھے خزانہ میرے اور آپ کے لیے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ کنز ہیں، خزانے ہیں، سونے اور چاندی اور ہیرے موتی بھی اللہ کی قسم ان خزانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو چاہتا ہے جس کے من میں آئے وہی پائے روشنی، تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اسلام نے سب کچھ ہمیں دے دیا، کوئی مانے یا مانے، مانے یا نہ مانے۔ اسی طرح رسول کائنات نیند میں جاتے ہیں تو دعا پڑھتے، کیا دعا پڑھتے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے جیتا، تیرے نام سے مرتا، تیرے نام سے موت ہے، تیرے نام سے زندگی ہے۔ اے اللہ اگر تو نیند میں میری روح کو قبض کر، ان امسکت نفسی، یہ بھی دعا آپ کو آنی چاہیے، ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ آتی ہے اے اللہ میں مرنے لگا ہوں، سونے لگا ہوں، میری روح نکلنے لگی ہے، نیند میں انسان کی روح نکل جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضی علیہ القدر، جس کی موت آ چکی ہوتی ہے اللہ سوئے میں اس کی روح کو نکال کے اپنے پاس ہولڈ کر لیتے ہیں، واپس نہیں بھیجتے۔ ان امسکت نفسی، اگر تو میری روح کو ممسک کر لے، روک لے اپنے پاس، فرحمہ رحم کر دینا۔ اگر سوئے میں مر جاؤں میری روح کو تو روک لے تو کیا کرنا؟ فرحمہ معاف کر دینا، رحم کر دینا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر تو مجھے زندہ کر دے، میری روح کو واپس بھیج دے تو پھر کیا کرنا؟ ان ارسلتها فاحفظها، تو پھر میری حفاظت تو کرنا، تیرے سوا کوئی حفیظ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، حقیقی گاڈ تو تو ہی ہے۔ سبحان اللہ۔
اگر واپس بھیج دے میری روح کو تو کیا کر، اس کی حفاظت کر، کما تحفظ به عبادک الصالحین، جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے نا، نیک بندوں پہ نظر کرم رکھتا ہے، آنکھوں کی بے حیائی، کانوں کی بدماشی، زبان کی یاوہ گوئی سے بچ جاتی ہیں، اس طرح مجھے زندہ رکھنا، میرے آنکھیں، کان، زبان، ہر چیز کا تو محافظ بن جانا۔ اے اللہ، میں یہ دعا کر کے مرنے لگا۔ روزانہ رسول کائنات یہ دعا کر کے سویا کرتے تھے۔ اگر یہ دعائیں یاد ہے تو بسم اللہ، نہیں آتی تو تکلیف کریں تھوڑا سا، آپ کے پیش امام ہے قاری صاحب، ان کو پڑھیں، یہ احادیث صحیحہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، دعائیں تلاش کریں، آپ کو بتائیں، تھوڑا وقت لگے گا، آپ کو اتنی دیر اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، جب یاد ہو جائے تو پھر کیا کر رہے ہیں، زبانی پڑھنا شروع کر دیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو بندہ سچی نیت کے ساتھ یہ دعا کر کے سوتا ہے، اے اللہ اگر میں مر گیا سوئے میں تو رحم کر دینا، اٹھ گیا تو پھر میری روح کو لٹا کر اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ اپنے بندوں کی لاج رکھتے ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، اور فقیروں کو اپنے در سے خالی نہیں لٹاتے، سب ملے گا۔ میں عرض سے کر رہا ہوں، نیند میں جاتے ہوئے دعا، اٹھتے ہوئے دعا، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، آپ کی بیوی نے دعا پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ دعا کے منکر ہیں۔ دوستو، سفر میں دعا، حزن میں دعا، سونے میں دعا، اٹھنے میں دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تعریف تو اس اللہ کی جس نے زندگی کے بعد مجھے، میری موت کے بعد زندگی دے، موت کے بعد جس نے زندگی عطا کی، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں میں نہیں کہتا ہے فلاں بندہ جی بڑا مر مر کے بچیا ہے، یہ بات ہے ہی نہیں ہے، مر مر کے کوئی نہیں بچتا، بچ بچ کے مرنا ہے۔ اس کو الٹ کرو، یہ جملہ، یہ ضرب المثل، اور الٹ دو اس کو، کہتا ہے جی فلاں بندہ تو مر مر کے بچا ہے، یہ غلط العام ہے، بچ بچ کے مرنا۔ آپ دیکھیں، آپ ٹریفک کے رولز دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہیں ہمارے روڈ کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو روزانہ رات کو جب بندہ گھر آتا ہے نا، تو اس کے دل میں خیال ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے آج بھی بچ گیا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا جی، روڈ کے اوپر وہاں لگنے لگا، گاڑی لگنے لگی ہے، موٹر سائیکل لگنے لگی ہے، سر زمین پہ لگنے لگے، ایسے 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 بیماریاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، مرنا تو سب نے ہے، تو بچ بچ کے مرنا ہے، مر مر کے کوئی نہیں بچتا، بچنا ہے ہی نہیں کسی نے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کو پلٹ دو اس کو لیے، بچ بچ کے ہمیں مرنا ہے، اور اگر مرنا ہی ہے تو پھر ہمیں تلاش کرنا ہے کہ ہم نے اپنی اس موت کو سکھ، سکون، راحت، چین، امن، آشتی کا گہوارہ کس طرح بنانا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے پہلا کلیہ ہے محمد مصطفیٰ کی مہر والا عمل دیکھنا ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ دعائیں سب کرتے ہیں، لیکن رسول کائنات نے جن دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے ہیں اٹھا لو، مجھے تکلیف کیا ہے۔ جن دعاؤں میں رسول کائنات نے ہاتھ نہیں اٹھائے نہ اٹھاؤ، تاکہ پوری ایکوریسی کے ساتھ 24 کیرات کا سونا آپ کو مل جائے، 24 کیرٹ کا، کہ ہمارا طریقہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ کا ہے۔ میں نے عرض کر دیا تھا شروع میں کہ زعفران گول کے گاڑی میں ڈالے ہو انجن سیز ہو جائے گا، لیکن پٹرول ڈالے ہو تو چلے گا۔ تیری گاڑی ضابطے سے ہٹ کے نہیں چلتی تو میرے اللہ کے دربار میں میرے محمد کے طریقے سے ہٹ کے عمل کیسے قبول ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کے پیروکار ہو جاؤ گے، ہو کا مرجع، ہو ضمیر ہے، ہو کا مرجع محمد رسول اللہ۔ ان تُطِيعُوهُ، اگر مدینے والے کی، آمنہ کے لال عبداللہ کی یتیم کی پیروی کرو گے، محمد مصطفیٰ کے پیروکار بن جاؤ گے، تہتدوا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ جو ہر وقت کہتی ہو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، منہ تیرا قبلہ تیرا الٹا ہے اور اہدنا الصراط المستقیم کہنے سے بات تو نہیں بنے گی۔ رسول کائنات کے طریقے اپنانے ہیں، نماز نبوی، روزہ نبوی، حج نبوی، عمرہ نبوی، نکاح نبوی، طلاق نبوی،
یہاں تو کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں طلاق ہو گئی ہے پھر حلالے پہ چلے جاؤ. ہمارے مذہب کے مطابق حج حنفی، حج مالکی، حج شافی، حج حنبلی، حج جعفری کتابیں بنی ہوئی ہیں. کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ کے پاس ہم کیا لے کے جائیں گے؟ اگر اتنا سا سوال میں کروں قیامت تک یہ جواب نہیں دے سکتے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میرے سوال کا، آپ کے سوال کا جواب نہیں کو دے سکتا کہ حج محمدی ہونا چاہیے، محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہمارے لیے رہنما ہے، یا ہمارے اماموں، مقتداؤں، پیشواؤں کے طریقے ہمارے لیے رہبر ہے؟ جواب دیں گے نہیں، وہ بھی طریقے محمد رسول اللہ کے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر وہ بھی طریقے محمد رسول اللہ کے ہیں تو سارے رنگ مختلف کیوں ہیں؟ اختلاف کیسا ہے؟ چاروں کا اختلاف کیسا ہے؟ اگر چیز ایک ہے، لیبارٹری میں آپ اپنی مسجد کا پانی ایک ٹوٹی سے لے کے جائیں، چاروں ٹوٹیاں مسجد میں لگی ہوئی ہیں، چاروں ٹوٹیوں سے آپ پانی لے کے لیبارٹری میں چلے جائیں تو کہیں جی پانی ٹیسٹ کر دے. ٹوٹیاں چار ہیں، پانی پیچھے ایک ہے. جب پانی کا رزلٹ آپ کو ملے گا اس کے منرلز ایک جیسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جی؟ اس کے مالیکیولز ایک جیسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ پیچھے ٹنکی ایک ہے، ٹوٹیاں چار سے 100 سے پرواہ نہیں ہے، ٹنکی ایک ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک امام کا منہ مشرق کی طرف ایک مسئلے میں، ایک مغرب کی طرف، ایک شمال کی طرف، ایک جنوب کی طرف. یا تو پھر مدینے کی لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواؤ نا، سب کے پانی کے مالیکیولز ایک ہوں، پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جب پانی کے مالیکیولز علیحدہ رہتے ہیں، پارٹیکلز مختلف ہیں سارے کے سارے، تو اس کا مطلب ہے پیچھے ٹینکی ایک نہیں ہے. اگر ٹینکی ایک بھی ہے تو رستے میں جن جن پائپوں سے پانی گزر کے آ رہا ہے ان پائپوں میں آمیزش آ گئی ہے، ان پائپوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے. لہٰذا کھڑی سیدھی صاف ستھری بات کرو. قیامت تک اس دلیل کو مانے جنا نہیں ہے جو توڑ سکے. جو کہتے ہیں سارے ایک طرف ہی لگے ہوئے ہیں، ایک طرف لگے ہوئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 ہو جائیں گے. رسول کائنات نے فرما دیا کہ سب ایک نہیں ہے، تو تم قطع کہتے ہو سب ایک ہے. کیا محمد رسول اللہ کی بات غلط ہے؟ فرقہ واریت اچھی چیز نہیں ہے، لیکن صحابہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے پیروکار کون ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پہ آج میں ہوں، محمد کے ماننے والے اصحاب رسول ہیں. جب اپنی نمازوں کو مدینے کی طرف لے جاؤ، کسی صحابی کے در پہ لے جاؤ، کسی رسول کائنات کی شہدائی کے در پہ لے جاؤ، آپ کو طریقہ برابر ملے. لیکن اگر کوئی صحابی رسول تقاضۂ بشری کے تحت سنت سے تھڑک جاتا ہے، اجتہادی غلطی کر جاتا ہے، ہم تو وہ نہیں مانتے. ہم تو اجتہادی غلطی جناب ابو بکر صدیق کی نہیں مانتے، عمر فاروق کی اجتہادی غلطی نہیں مانتے، جناب عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، طلحہ، سعد، سعید، زبیر، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، عامر کی اجتہادی غلطیاں نہیں مانتے. انسان تھے، وحی نہیں آتی تھی ان کی طرف، کئی مسائل میں الجھ گئے، جنگیں ہو گئی آپس میں. ہم نے ان کے اس طریقے کو لینا ہے جو محمد مصطفیٰ کے برابر آ رہا ہے. اگر طریقہ جناب عمر فاروق کا محمد مصطفیٰ کے طریقے سے اجتہادی طور پہ ہٹ جائے، ہم اس کی نہیں مانتے. آپ کے مولوی صاحب کی، مفتی صاحب کی، امام کی کس طرح مانیں گے؟ حیران کن بات ہے کہ ہمیں مولوی صاحب کی منوا رہے ہیں، ہمارے مفتی صاحب امام کا فتویٰ ہے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے کہا کہ تیرا باپ عمر جو ہے بڑا درجہ ہے جناب عمر فاروق کا، بڑا مقام ہوگا، لیکن نبی نہیں ہے، وحی نہیں آتی ان کی طرف. وما ينطق عن الهوى کی زبان صرف محمد کے نطق میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کے پاس نہیں ہے. جناب عمر فاروق حج تمتع سے روکتے تھے. تمتع آپ کو پتا ہے، متمتع جو ہوتا ہے، متمتع ہے، قارن ہے، مفرد ہے، حج افراد کرنے والا. جو حج تمتع کرتا ہے وہ ایک سفر میں عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، اور یوم الترویہ 8 ذو الحجہ کو دوبارہ احرام بن کے مینا آگے عرفات پلٹ کے مزدلفہ کی رات گزار کے پھر مینا میں آتا ہے، رمی جمار کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، سرمنڈ آتا ہے، پھر طواف افاضہ کے لیے حرم میں آ جاتا ہے. اور جو متمتع ہوتا ہے وہ سعی بھی کرتا ہے افاضہ کے ساتھ.
یہ حج کا پورا ایک ڈاکٹرائن آپ کے سامنے ایک سیکنڈ میں آ گئی۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کسی نے کہا کہ تو حج تمتع کرنے جا رہے، کہا تیرا باپ تو حج تمتع سے روکتا ہے۔ تو غصے سے لال پیلے ہو گئے، جس طرح ہمیں جلن ہوتی ہے نا، کوئی صحابی رسول کی بات کرے اور ادھر حدیث مصطفیٰ کی ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بات گارنٹی رسول کائنات کی زبان کی ہے، وما ینطق حالا وہ ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، ان پہ مکمل ہوا ہے، صحابہ پہ نہیں ہوا۔ جس دن رسول کائنات دنیا چھوڑ گئے تھے اس دن سر بمہر ہو گیا تھا دین، اس دن سیل لگ گئی تھی، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دین نہیں ہے۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر غصے میں آگے کہتے ہیں امر ربی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غصے میں لال پیلے ہو کے کہتے ہیں ارے مجھے یہ کہنے والے کہ حج تمتع سے تیرے باپ نے روکا ہے، وہ کہتے ہیں دین میں میرے باپ کی بات چلے گی یا محمد رسول اللہ کی بات چلے گی؟ اللہ کی قسم یہ گستاخی نہیں ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ رسول کائنات کے سامنے اگر جناب ابوبکر صدیق کی بات آئے، عمر فاروق کی بات آئے، عثمان و علی کی بات آئے تو ہم اسے سائیڈ میں اس لیے کر دیتے ہیں کہ اس کے مالیکیول اور اس کے پارٹیکلز محمد مصطفیٰ کی حدیث کے موافق نہیں ہیں۔ غلطی ان کی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اجتہادی غلطی کر چکے ہیں۔ رسول کائنات نے فرمایا کہ مجتہد مصیب ہو تو اجر دگنا ہے، اگر مجتہد مخطی ہو اگر اس سے خطا ہو جائے تو ایک اجر تو بہر کیف اس کا ہے۔ لیکن ان کے اجتہادات کو آج دین بنا لینا یہ کہاں کی علمیت ہے؟ ان کی اجتہادی غلطیوں کو آج دین بنا لینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ باتیں اگرچہ کچھ کڑوی ہیں، اتنی مزیدار نہیں ہیں، لیکن یہ دماغوں کی جو گراری زنگ آلود ہے نا، جو چلنے گراری پھنس کی ہوئی ہے، اس کو آئل دینے کے لیے اور گریس لگانے کے لیے اس بیرنگ کو اس کی گولیاں زنگ آلود چلانے کے لیے کافی ہے کہ بتایا جائے کہ ایسے ہی خامہ ڈڈورا نہیں پیٹتے کہ ہم محمد رسول اللہ کے ہیں، جی قرآن بالحدیث محمد مصطفیٰ نے فرمایا کرتے تھے ہر خطبہ میں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ یاد رکھو کائنات میں سب سے شاندار بات اللہ کی بات ہے، قرآن ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور طریقوں میں سے بہترین طریقہ کس کا ہے؟ محمد۔ اتنا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی ایسا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد مصطفیٰ کی ہستی بہترین نمونہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ باہر سے سیالکوٹ میں بڑے لوگ ایکسپورٹر ہیں، سپورٹس بیچ رہے ہیں، سرجیکل بیچ رہے ہیں، کئی قسم کے ہینڈی کرافٹ، سارے کے سارے مال سیالکوٹ سے بہت بار ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ امپورٹ کم ہے، ایکسپورٹ زیادہ ہے۔ آج کل امپورٹ سنا بڑی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ اکبر، آپ ایک سامپل آپ کو بغاق باہر سے بیٹا ہے نا، سکیل ہے، ڈینٹل ہے، فارسب ہے، کوئی نیڈل ہولڈر ہے، کرائل ہے، کوئی چمٹی کوئی، وہ آپ کو سیمپل بھیجتا ہے، اس کا سائز بھیجتا ہے، اس کے دندانے اتنے ہونے چاہیے، لویا اس گریڈ کا ہونا چاہیے، اس میں کرومیم اتنا ہونا چاہیے، یہ اس سائز کا ہو، یہ وہ سارا کر کے آپ کے ساتھ ڈیل طے کر لیتا ہے۔ آپ مال تیار کریں، جب آپ مال تیار کر رہے ہیں نا تو آپ سے ایک لاٹ غلط بن جاتی ہے۔ 10,000 پیس آپ نے تیار کیا تھا نیڈل ہولڈر کا، لیکن سیمپل سے تھوڑا سا 2-3 سوتر چھوٹا ہو گیا۔ اب آپ جب سکیل میں سائز رکھتے ہیں، سائز تھوڑا سا چھوٹا ہے، آپ نے سارے کا سارا مال اٹھایا، ایکسپورٹ کر دیا، میرا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ جب وہاں پہنچا ہے نا تو اس نے سب سے پہلے اپنے سیمپل کے برابر رکھ کے دیکھا اس کا تو سائز، یہ تو ڈاؤن سائز ہے، سائز کم ہے اس کا۔ فوری طور پہ اس نے فون کر کے کہا کہ وہ مال میرے معیار کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا وہ ویئر ہاؤس میں پڑا ہوا ہے، واپس لے جاؤ یا اسے ڈمپ کر دو، میں ویئر ہاؤس کا کرایہ بھی نہیں دے سکتا۔ بے شمار لوگ ہیں جن کے مال ضائع ہو گئے، ڈوب گئے ہیں۔ کہتا ہے میں سیمپل اور تھوڑا یہ چھوٹا سی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ایک عیسائی، یہودی، ایک گورا ایک سوتر مال چھوٹا ہو تو اٹھا کے ڈمپ کر دیتا ہے،
سمندر میں ڈال دیتا ہے، اس کا ذمہ دار نہیں بنتا، نہیں لیتا۔ اس کے سیمپل سے تھوڑا زیادہ ہو تب بھی گیا، کم ہو تب بھی گیا۔ اس نے 2 پاکٹس بولی تھی، آپ نے 3 لگا دی تب بھی گیا۔ اس نے سائیڈ پاکٹ 1 بولی تھی، آپ نے دونوں طرف پاکٹ لگا دی تب بھی مال گیا۔ یارو دنیا کا یہ معیار ہے کہ جو سیمپل مقرر کر دے، اگر اس سیمپل کے 100% کوئی نہ مال بھیجے، وہ ڈمپ کر دیتا ہے دریا میں۔ اللہ کو تم نے اتنے بولا سمجھ لیا ہے کہ جس نے سیمپل بھیجا ہے میرے اور آپ کے لیے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ، اور فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قیامت کے دن بڑے بڑے پارسل کھلیں گے، بڑے بڑے باکس کھلیں گے، ان کے اندر بڑے بڑے اعمال درج ہوں گے، لیکن انہیں حبا منصورہ بنا دیا جائے گا کہ ان کے اوپر محمد کی مہر دکھائی نہیں دیتی۔ کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ نہ میں کسی کا سیاسی لیڈر ہوں، نہ کسی سے ووٹ لینا ہے، نہ کسی سے روپیہ پیسہ لینا ہے، نہ عزت کا بھوکا ہوں، عزت اور ذلت کا مالک اللہ۔ لیکن یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یارو آپ کرو بھی، ساری زندگی کرتے بھی رہو، پھر بھی جیب کٹی ہوئی سارا مال نیچے گرتا جائے، بڑی خرابی۔ پہلے سب سے اپنے بھائی بندوں کو یہ بتاؤ، اللہ کی بندو اپنی نیت کو خالص کر لو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ محبت اللہ کے سوا کسی دوسرے سے کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کسی دوسرے سے محبت نہیں کرتا، اس کی محبت بیکار ہے۔ بیکار ہے نا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ والدین سے محبت کرو، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے لیے محبت ہو جائے گی، والدین سے اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ بیوی بچوں سے پیار کرو، شفقت کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ کی شفقت اللہ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گی۔ ہمسائے کا خیال کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے کھاتے میں محبت شفٹ ہو جائے گی۔ دوست سے دوستی کرے، اس لیے کوئی دنوی جاؤ منصب و لالچ، کوئی ووٹ، کوئی گندے بندی، کوئی محبت نہیں ہے اس سے مجھے یہ ملے گا، یہ فائدہ ہوگا۔ آج آپ نے اپنے دل میں یہ عہد کر کے اٹھنا ہے۔ میں نے شروع میں اس لیے نہیں کہا، عین ممکن ہے آج کا یہ درس اور یہ قرآن کلاس جو ہے میرے اور آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کے فضل کر محبت کرنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سب سے اپنی اولاد کو حدیث میں آتا ہے جو بہترین صدقہ وہ ہے، صدقہ صدق سے ہے۔ ہم نے صدقہ کالی سری کا سمجھا ہوا ہے، کالا ککڑ سمجھا ہوا ہے، ہم نے سمجھا صدقہ لوگوں کھا جاتا ہے۔ وہ خیرات کے کئی درجے ہیں، اپنی اولاد کو کھلانا صدقہ ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنی بیوی کے منہ میں لا کے حلال کا لقمہ ڈالتے ہو، اپنی اولاد کے منہ میں ڈالتے ہو۔ وہ صدقہ تو عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں تو آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کے گوشت پوست اور ہڈیاں بھی گواہی دیں گی کہ ہمارے باپ نے ہمیں پالا تھا اور میری اماں نے مجھے صدقہ سمجھ کے دودھ پلایا تھا۔ میری ممتا کے دودھ کے قطرات جو میرے جسم میں گئے تھے وہ سارے کے سارے آج صدقہ بن گئے ہیں، اور اس وجہ سے میری اماں کو جنت کا بلاوا آ گیا، جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو لوری دے، دودھ پلائے، اس لیے اللہ تو نے کہا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَى عَلَىٰ عَيْنِي۔ تو نے یہ کہا تھا کہ ماں کو تم نے بڑی تکلیف دی ہے، 9 ماہ تک اس کے پیٹ میں رہ کے تو نے جو بدماشیاں کی ہیں، جو ککیں کرائی ہیں، جو ٹانگیں ماری ہیں، جو ماں کے پیٹ کے اندر تو نے ناف کے رستے اس کا خون چوس لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں تیری محبت نہ ڈالتے تو پیدا ہوتے ہی تیرا گلا دبا دے، تجھے مار دیتے۔ لیکن وہ اپنا خون پلا پلا کے جب تجھے جنم دیتی ہے تو سب سے پہلے سینے سے لگا لیتی ہے اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تیری خوراک کا بندوبست کرتی ہے۔ فرمایا ان محبتوں کو دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔
جب وہ تیری ماں کے دل میں تیری محبت ڈال چکا ہے، تیرے باپ کے دل میں تیری محبت ڈال چکا ہے، وہ اپنی ہڈیوں کا سرما بنا بنا کے آتا ہے اور اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے سارا گھر میں سامان پڑا ہوا ہے، دیکھتے ہی ہے کہ میرے بچوں کے لیے کم ہے، اتنے سیب 8 ہیں، گھر والے 9 ہیں، تو سارے ایک ایک بچوں میں بانٹ دیتی ہے۔ بچے دیکھتے ہیں اماں تو نہیں کھاندی، میں مطلب سیب کو پسند نہیں کرتی، وہ سب سے زیادہ پسند کرتی ہے، لیکن وہ بال بچوں میں بانٹ چکی ہے، وہ کھانا نہیں چاہتی۔ ساری مائیں ایسی، باپ ایسے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ باپ کی مرضی کی بوٹی ہے، اٹھا کے بچے کے آگے رکھ دیتا ہے، اسے کھلاتا ہے، وہ اس طرف کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں نے ذرا پسند نہیں، نہ پتا چانپ والی پسند نہیں کرتا، چربی ہوندی ہے تو کھا لے۔ پسند کرتا ہے، اللہ کی قسم پسند کرتا ہے، لیکن وہ صدقہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، سیکریفائس کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے۔ والدین کی زندگیاں قربانیاں ہیں ہمارے لیے، قربانیاں ہیں ہمارے لیے۔ کاش ہمیں اس بات کی خبر ہو جاتی، لیکن ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں، گاڑی لیٹ ہو چکی، وقت بہت آگے چل، پلوں سے پانی نکل چکا ہے، واپس نہیں آئے گا۔ دوستو اللہ سے توبہ استغفار کرو اور اپنی زندگی میں قدر جانو ان کی، اور سارے کے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتے چلے جاؤ، اور اپنا ہر معاملہ اللہ سے اٹیچ کرو، اللہ سے جوڑ لو۔ جوتا بھی کسی کو لے کے دینا ہے تو اللہ کے لیے، کپڑے اللہ کو، اور قریب آ جاؤ۔ خود بھی کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے عبادت بن جائے گا۔ کھانے سے پہلے کہنا، اپنے دل میں کہہ لینا اللہ میں یہ پانی اس لیے پیتا ہوں کہ اس جسم کو بچانا فرض ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو نے کہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جو اس جان کو مار لے گا خودکشی کر لے گا، جہنم میں ڈال دوں گا۔ اگر یہ جان میری اتنی قیمتی تو نے بنائی ہے نا، تو اس کے بچانے کا ذمہ دار تو ہے۔ تو نے کہا جو بندہ فاقہ کشی سے بچ جاتا ہے آگ میں جائے گا، گولی مار لے آگ میں جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے قیامت تک وہ ہتھیار مارتا رہے گا، اگر اسی نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا لیا قیامت تک پہاڑ سے گرتا رہے گا، زہر پھانک لیا، چوہے مار گولیاں کھا لی، وہ آگ میں جائے گا، زہر کھاتا رہے گا ساری زندگی۔ سبب کیا ہے؟ فرمایا جان بڑی قیمتی تھی جو اللہ نے دی تھی، تو نے کفران نعمت کر دیا، اللہ کی نعمت کو ٹکرا دیا، اللہ ناراض ہو گئے، تجھے آگ میں ڈال دیا۔ اللہ یہ تیری امانت ہے، میں اس کی پرورش کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے، اگر یہ نیت کر لو مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے پانی پینے میں اجر ہے، لقمہ اٹھانے میں اجر ہے، کھانا کھانے میں اجر ہے، اس جسم کو ڈانپنے میں اجر ہے، جوتا پہننے میں اجر ہے۔ اگر اپنے آپ کو عبادت کا مجسمہ بنانا چاہتے ہو، نئے کپڑوں کی دعا پڑھ لو، کھانا کھانے کی دعا پڑھ لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، آگے سے کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ، رسول اللہ کی سنت سمجھ کے کھاؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قیامت کے دن دیکھ لینا کہ یہ ساری نیکیاں پہاڑ بن کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ کام تو ہم سارے کرتے ہیں، یہ جو میں نے بتایا کام کھانے پینے پہننے کے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن طریقہ کن کا لینا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ کو اتنا بولا نہیں بنانا کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھ کے طریقے اوروں کی اپنی زندگی میں راج کر لیں، یہود و نصارہ کے طریقے اپنی زندگی میں لے آئیں، یا اپنے مولویوں کے طریقے۔ میں نے دیکھا سیاستدان نے یہ پہنی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ویسٹ کوٹ پہنی ہے، سارے ویسٹ کوٹیں پہن لیں۔ جی میرا لیڈر نواز شریف ہے، میرا لیڈر عمران خان بھی، وہ دی جتی چپل ایڈی موٹی پہنتی ہوندی ہے، فلانی لوگوں نے چپلیں پہن لی، لیڈر نے وہ پہنی ہے، یہ وہ پہن لی ہے، ضیاء الحق صاحب وہ پہنا کرتے تھے، اچکن لوگوں نے اچکن پہن لی ہے، جناح کیپ، محمد علی جناح پہنتے تھے، لوگ جناح کیپ پہن لیتے۔ سبحان اللہ، ہم اپنے لیڈروں کو کاپی کرتے ہیں۔ کبھی زندگی میں یہ بھی سوچا ہے کہ محمد مصطفیٰ میرے لیڈر ہیں؟ یہ دنیا کی پارٹیاں عارضی ہیں، کسی کی امری ادھر ہے ادھر ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، لوگ روز اپنی پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں۔ کوئی عیسائی نہیں ہوتا ہم میں سے، یہودی نہیں ہوتا، پارٹی روز لوگ بدل لیتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر۔ یہ مفادات کی پارٹیاں ہیں، لیکن زندگی میں اپنے آپ کو پارٹی بناؤ، محمد مصطفیٰ کی پارٹی بناؤ بس۔
اور جو ان سے وفادار ہے اس سے وفاداری زندگی میں کرو. جو ان کا وفادار نہیں، اپنا باپ بھی ہو تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ کیا کہ چلے جاؤ، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ، میرا کچھ نہیں لگتا، میرا رشتہ جن سے جڑا ہوا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہیں، میرے قائد ہیں، لیڈر ہیں، میرے مقتدا رہنما اور پیشوا محمد مصطفیٰ ہیں. میں کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، جلایا جا سکتا ہوں، دفن ہو سکتا ہوں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتا. آواز زیادہ تو کم کر دیں، تب یہ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. جناب یہ سوچئے اپنی لائف میں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال نے کہا تھا، آپ کے شہر کے اقبال نے کہا تھا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ بناؤ. میری دلیل قرآن سے آ گئی، جتنے عمل محمد مصطفیٰ